اور اصل میں سر بات پتہ ہے کیا ہے بات نہیں، ہم نا کمپلیکس لوگ ہیں. گورا فزیکلی چلا گیا ہے لیکن لاشعوری طور پر ابھی بھی اس نے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو اس نے جپا مارا ہوا ہے. ہمیں لیڈر چاہیے یا ہم مورلی ایموشنلی سگیشس لیول پہ ہم انتہائی گھٹیا اور کھسی قسم کی قوم ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. گراؤنڈ لیول پہ انسان بنانے کی ضرورت ہے، یا اوپر سے کوئی آئے گا مسیحا اور کوئی لیڈر آئے گا وہ ہمیں سیدھا کرے گا؟ کیا ہوگا؟ ہمارا آپ بات کہاں سے شروع کرتی ہیں؟ کہتی ہیں ایک تو یہ تم لوگوں کی جنریشن میں پتہ نہیں فرسٹریشن کہاں سے آ گئی ہے. ہمارے زمانے میں فرسٹریشن نہیں ہوتی تھی، کوئی کہتا بھی تھا نا تو فیشن کے طور پہ کہتا. اچھا خیر ان کے اس جملے نے مجھے ہلا دیا. جو آپ کا یہ سوال ہے نا، یہ بانو آپا کا خود سے بھی سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے. میں کہ یار اتنا سائنس کو یہ لوگ سمجھتے. پھر اشفاق صاحب کا بھی بھائی جان ایٹ سب ایٹامک لیول میٹر ڈز ناٹ ایگزسٹ ود سرٹینٹی بٹ رادر شوز ٹینڈنسیز ٹو لیو. میں کہتا ہوں آپ کبھی بیٹھتے ان کے پاس، they were not scientifically illiterate people that they are صحیح بات ہے کہ وہ لٹریچر کے لوگ ہیں. صحیح بات ہے. اور ان کو سائنٹیفک اس کا آپ ان کے پاس بیٹھے بندہ ہل جاتا تھا. میرا متھا گھومتا ہے تو میں ان کو سنا دیتا ہوں کبھی. ہندوستان کے دوستوں کو بہت دکھ ہوتا ہے. ان کو اصل میں اب مسلمانوں سے نفرت ہے. اب کل میری ایک ویڈیو کے اوپر ایک کامنٹ ہے، کہتا ہے تم لوگوں نے 1000 سال تک ہندوؤں کو مارا، اب تمہیں بھی ہم ماریں گے. کہتا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب یہ تمہارے باقیوں کو BLA والے اڑاتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. This is a mindset there. This is a mindset of BJP RSS. ہم نے 80s میں چک لیا نا یہ ریلیجس آرتھوڈاکسی، جڑے ہم بسی چوپ رہے ہیں تسی چوپ لو آ کے. یہ ہندوتوا میں پڑھ کے تم لوگوں نے جو 8-10 سال بعد پتہ چلے گا تمہیں. میرے انڈین جو فرینڈس ہیں ایون جن کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کیا آف دا ریکارڈ، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کی بیٹی اگر لیو ان ریلیشن شپ میں رہے تو آپ بادر کرو گے اس چیز کو؟ وائی وڈ آئی بادر؟ میرا بس فرض ہے اس کو بتا دینا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، آگے اس کی مرضی. لٹرلی 50s میں ہوگا وہ بندہ. انڈینز اب کیا ہیں بیسیکلی، وہ غیر پارلیمانی لفظ کہنا سوچ کے حساب سے تو خسرے ہو گئے نا. اے فالو کریے کہ اے فالو کریے، اے فالو کر، تو انہوں نے متنجن پکا لیا اپنی قوم کا. کہتے ہیں قیام پاکستان کے ساتھ ہی توام پاکستان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن ہن تے روٹی کھل گئی ہے. اور سب سے زیادہ قصوروار میں آپ کو بتاؤں پنجابی ہیں. ہم نے پہلے پنجابی کو دغا دیا. ہم نے کہا جی پنجابی جو ہے نا وہ حقیر زبان ہے، ہم اپنے گھروں میں اردو بولیں گے. ہم نے اپنی اگلی پوری نسل کو، ہم سے پچھلی جنریشن نے پوری نسل کو اردو پنجابی سے محروم کیا. اب اردو سے محروم کیا. کئی دفعہ نا رسپونڈ کر کے آپ کئی دفعہ پھنس جاتے ہو، خاص طور پہ بیوی کے سامنے. ٹھیک ہے، ہر بات کا جواب نہیں، ہر چیز کا سلوشن نہیں. میں یوسفی صاحب کا مرید ہوں، بلکہ ہندی میں کہتے ہیں بھکت ہوں میں. ٹھیک ہے نا. ان کی 2 باتیں یاد آ رہی. کہتے ایک تو انگلش کی گالی ایسی بندہ خود کو بھی دے سکتا. ٹھیک. دوسرا وہ کہتے تھے کہ غزل گالی گنتی سرگوشی گر کی بات اور گندا لطیفہ صرف اپنی زبان میں بس. السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو FK پوڈ کاسٹ. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں، جب میں نے ان کی بھائی ایک طرح سے ریزومے کو انالیسس کیا، ان کا ہسٹری دیکھی کہ وہ کیا ہیں کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو میں بڑا ہی سڑیا. اوئے ہوئے بائی پروفیشن تو بھائی وہ انجینئر ہیں، مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی اچھے انجینئر نے انجینئرنگ پڑھنے کے بعد انجینئرنگ کی نہیں ہے آگے. ٹھیک ہے. اور ہمیں آج کل پھنسایا بھی انجینئرز نے ہوا ہے. اور مزے کی بات میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم. سر کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک. فہد بھائی آپ سنائیے کیسے ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. سر اتنی ڈائیورس سی وی کیا وجہ ہے؟ وہ جب شروع میں اب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بلا کی جانا میں کون والی کہانی ہے کہ آپ کو ایک تلاش رہتی ہے. میں جب بڑا ہو رہا تھا تو والد صاحب میرے کو بڑا شوق تھا بینی کا، کتابیں ان کی اپنی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، پڑھا کرتے تھے. تو میں ذرا کھلنڈرا طبیعت کا تھا. اچھا. تو میرا بھائی البتہ جو چھوٹا ہے مجھ سے، وہ ہمارا سال کا فرق ہے، تو آپ کو پتہ ہے سال کا فرق، بھائیوں میں یاری دوستی ہوتی ہے. صحیح. تو اس کو بڑا شوق تھا پڑھنے کا، والد صاحب کی کتابیں پڑھا بھی کرتا تھا. میں سمجھتا تھا یار یہ لوگ کیا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا، باہر جاؤ کھیلو، کرکٹ کھیلو. لیکن یہ تھا کہ آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوتا. لاشعوری طور پر جب آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی بات چیت سنتے ہیں، کتاب پڑھی ہوئی آپ اٹھا کے پڑھ بھی لیتے ہیں،
تو وہ آہستہ 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 وہ بہت سے سوالات آپ کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم 3 بھائی ہیں, ہماری کوئی بہن نہیں ہے, میں سب سے بڑا ہوں. جی. تو بڑا بچہ جو میری جنریشن ہے نا, وہ جو بڑا بیٹا ہونا ایک بڑا مسئلہ تھا. وہ یہ کہ کوئی بھی چھوٹا غلطی کرتا ہے تو آپ کو ویسے ہی 2 لگ جائیں گی. کیونکہ آپ بڑے ہیں, چھوٹے کا دل خوش ہو جائے, اس کا دل برا نہ ہو, پتہ چلے بڑے پرانو ہی 2 پی گئی ہیں. یا تم اس کو روک سکتے تھے, روکا کیوں نہیں, تم نے کیا تو اس نے کیا. تو وہ ایک پریشر تھا. اور پھر ایک ریبیلیس آپ کے اندر ایک اسٹریک آ جاتی ہے. صحیح. تو یہ پڑھنا, پھر یہ ریبیلیس اسٹریک, پھر اس زمانے میں جو لوگ تھے نا, جس قسم کا مواد ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے یا ہم پڑھتے تھے, وہ اتنا تھاٹ پرووکنگ تھا. پیپل لائک انور سجاد, حمید, بانو آپا, اشفاق صاحب. کس دور کی بات ہو رہی ہے یہ؟ 90s لوگوں کو ذرا آپ کی عمر کا بھی پتہ چلے. 90s کی بات, جب لوگ سچے اور مکان کچے ہوا کرتے تھے تب کی بات ہے. جی تب کی بات ہے. میں 50 سال سے اوپر, آئی ایم 54 ایئرز اولڈ. ماشاء اللہ. اور پھر ان لوگوں کی سر محافل میں بیٹھتے تھے جا کے, ٹھیک, گفتگو سنتے تھے, ابزارب کرتے تھے. پھر ان سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے تھے, کچھ کے جوابات ملتے تھے, کچھ کے نہیں ملتے تھے. تو وہ ایک تجسس رہا ساری زندگی. ایک سوال جو خود سے پوچھنا شروع کیا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے دنیا میں نا. انڈیڈ. چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی پرندہ بنایا ہے, کوئی پودا بنایا ہے, کوئی بھی چیز بنائی ہے, ٹھیک ہے, پہاڑ بنائے ہیں, جو کچھ بنایا ہے, ہر چیز کا ایک مقصد رکھا ہے. صحیح بات. بانو آپا کی ایک افسانوں کی کتاب تھی چھوٹی سی, اس میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا تھا شہد کی مکھیوں کے اس سے کہ جو زندگی ہے نا, اس کا مقصد افزائش نسل ہے. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ 4 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں. زیادہ تر اس میں مادہ ہوتی ہیں, اور جو مادہ ہیں وہ 3 کیٹیگریز میں ہوتی ہیں. ایک ورکر بیز ہوتی ہیں, ایک سولجر بیز ہوتی ہیں, اور ایک کوئین بی ہوتی ہے. صحیح. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو کوئین بی ہے نا, یہ کوئین کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک. کیونکہ شی از دا اونلی ون ہو کین ریپروڈیوس, ادرس کی ناٹ. ادر فیمیلز آلسو کین ناٹ. ہاں. اچھا. تو باقی جو فیمیلز ہیں کوئی باہر پیرا دیتی ہیں, اور جو باقی ہیں وہ جاتی ہیں, جو ورکرز ہیں وہ جاتی ہیں شہد لے کے آتی ہیں. کچھ نر ہوتے ہیں. نر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی کوئی ایریا ہوتا ہے, ادھر ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں, آتے ہیں آ کے شہد کھاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں. وہ صرف پلتے ہیں سکون سے. اچھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب جو کوئین بھی ہے نا, شی از ریڈی ٹو میٹ. تو وہ اس دن نکلتی ہے اپنے چھتے سے اور اڑتی ہے, اور اونچی اڑانوں پہ جاتی ہے, اور میل اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. اب نیچر جو ہے نا سر, اس کا کیا اصول ہے, اس کے لیے صرف اور صرف ایک چیز ضروری ہے, اور وہ کیا ہے؟ بقا. مخلوق کی بقا. اس کو کسی سے کوئی کوئین بی کو عشق نہیں ہوتا, اس کو سب سے اسٹرانگسٹ میل چاہیے ہوتا ہے. تو وہ اوپر جا کے اڑتی رہتی ہے, وہ ان سب سے سائز میں بڑی ہوتی ہے. تب تک اڑتی ہے جب تک باقی سارے گر جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. لیکن ایک بچ جاتا ہے, پھر وہ میٹ ہوتا ہے, اور وہ اس پروسیس میں مر جاتا ہے. دین شی کمز بیک, اور وہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناؤ شی ہیز وہ میٹنگ ہو گئی ہے. صحیح. اور اب شی لے ایگس. اس کے بعد کوئی میل چھتے میں واپس نہیں آتا, اور اگر آ جائے تو سولجر اس کو مار دیتے ہیں. اس کا کام ختم ہو گیا. ٹھیک. انہوں نے پروو یہ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ اصل مقصد جو ہے نا افزائش نسل ہے. ٹھیک ہے. اس پہ میری بانو آپا سے بات بھی ہوئی. اچھا, آپ ملے ان سے؟ جی ملا. ماشاءاللہ. وہ بالکل ہمارے گھر کے پاس رہتے تھے, سی ماڈل ٹاؤن میں. ماڈل ٹاؤن میں وہ رہتے, میرا گارڈن ٹاؤن میں گھر ہے. اچھا. تو ہم اکثر جاتے تھے, کبھی وہ سی بلاک میں واک کے لیے آئے تھے, اشفاق صاحب, بانو آپا وغیرہ, تو ہم ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے. اس قسم کے بہت سی ان کے ساتھ سیشنز ہوئے ہیں ان کے ساتھ. لکی یو. جی بالکل, یہ بہت خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں ایسا دور ملا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ملا. ان سے بہت کچھ سیکھا. انور سجاد صاحب میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے. تارڑ صاحب کے ساتھ بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی. یہ لوگ اساتذہ تھے سر, بڑا کچھ سیکھا ہے ان لوگوں سے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بانا آپ نے کہا کہ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے بغیر نظام چلتا نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ لیکن ایک کالنگ بھی تو ہے میری,
آپ کی ایک کالنگ تھی, صحیح, آپ نے یہ سب کچھ کرنا تھا, آپ نے یہ لکھنا تھا. تو وہ یہ کہتی تھی کہ ہاں وہ تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی. صحیح بات, دیٹ از سم تھنگ وچ از بسائڈ دس. صحیح بات ہے, دس از بیکاز یو آر اے ہیومن. بالکل ٹھیک, زبردست. سو اٹ واز اے ڈیسٹنی بائی دا وے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگلے نسل کے پاس کیوں نہیں آئے؟ کوئی اشفاق احمد نہیں ہمیں ملا, کوئی بانو نہیں ملی, کوئی انور سجاد صاحب نہیں آئے, یہ کیا چکر ہوا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کی انکمپیٹنس ہے کہ وہ اپنے ٹریڈس اگلی نسل میں لے نہیں, ٹرانسفر نہیں کر پائے, یا ہماری نالائکی ہم نے لیا نہیں؟ اچھا میں آئی ٹیل یو ورڈز آف بانو آپا. جی بتائیے. میری اور ان کی کنورسیشن, وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں, گھٹنے کا کچھ مسئلہ تھا. اچھا. تو وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, اشفاق صاحب واک کر رہے تھے. وہ واک بھی کرتے تھے, ساتھ ساتھ تسبیح کرتے تھے, ذکر کرتے تھے. اشفاق صاحب کو نہیں چھیڑتے تھے, بانو آپا کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اشفاق صاحب غصے والے تھے؟ نہیں, وہ بہت محبت کرتے تھے, لیکن بانو آپا آپ کو پتا ہے ماں ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جا کے بانو آپا کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے, تو ان کے پاس کھڑے ہو کے گپے مار رہے تھے. تو بانو آپا نے, اب ہم کوئی گفتگو کر رہے تھے, میں اور میرا بھائی, ان کو نہیں پتا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے نا ہمارے چہرے کے تاثرات سے پہچانا کہ ان کو نا کوئی فرسٹریشن ہے کسی چیز کی. ہمارا ایک اسکول کا کوئی پرانا لڑکا تھا, وہ نئی کرولا پہ گزرا تھا. ہم نے کہا یار اسی موٹر سائیکل سے پھردے پہ یہ نلائق منڈا سی دیکھو یہ کرولا سے گزر گئی. ایک آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے. اور وہ دور گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا اپنے بھائی کو کہ یار مانو آپا بیٹھی ہیں, جا کے بات کر لیتے ہیں. چلے گئے. مانو آپا بات کہاں سے شروع کرتی ہیں؟ کہتی ہیں ایک تو یہ تم لوگوں کی جنریشن میں پتہ نہیں فرسٹریشن کہاں سے آ گئی ہے. ہمارے زمانے میں فرسٹریشن نہیں ہوتی تھی, کوئی کہتا بھی تھا نا تو فیشن کے طور پہ کہتا تھا. اچھا اس کے بعد بھائی انہوں نے نا ایک بات کہی, تو میں کہتی ہیں بیٹا ہم لوگوں کو نا معاف کر دینا. اوکے. میں کہا کس بات کے لیے معافی مانگ رہے ہیں؟ کہتی کہ شاید ہم لوگ تم لوگوں کو اس راستے پہ نہیں لا سکے, وہ کچھ نہیں دے سکے جو ہمیں تم لوگوں کو دینا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے, اور میں اشفاق کو کہتی ہوں اشفاق مے بی وی ہیو فیلڈ ایز اے جنریشن. تو میں کہا خدا کا خوف کرے, آپ لوگوں کے ہم کتابیں پڑھتے ہیں, آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو ہماری مورل کمپس جو ہے نا وہ نارتھ کی طرف رہتی ہے, ہم سیدھے رہتے ہیں, آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ کہتی ہے نہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے. تو میری اشفاق سے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. خیر ان کے اس جملے نے مجھے ہلا دیا. جو آپ کا یہ سوال ہے نا, یہ بانو آپا کا خود سے بھی سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں میں کمی نہیں تھی. اچھا. ہم لوگ, مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی جنریشن ہے جس نے ٹانگے سے لے کے, اور اب ہم الیکٹرک وہیکلز اور سیلف ڈرائیونگ وہیکلز تک دیکھ رہے ہیں. ہمارے لائف ٹائم میں وہ پرانا ٹیوبوں والا ریڈیو سے لے کے اور اب پوڈ کاسٹ تک اور اسپوٹیفائی تک, ان 40-50 سالوں میں زندگی کس طریقے سے تبدیل ہو گئی ہے. اس سے پہلے کسی جنریشن نے اتنی بڑی ایولیوشن نہیں دیکھی. روبوٹس آ گئے, آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب میں جاتا تھا کبھی, چلو میں ٹانگوں پہ بھی پھرے ہیں, سائیکلوں پہ جاتے تھے, پرانے ریڈیو, پرانے ٹی وی اتنے بڑے بڑے. اب آپ دیکھیں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ جو میرا خیال ہے, اور صرف یہی نہیں ہوا, جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ ریڈیفائن ہو گئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اس طریقے سے نا وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو گراسپ نہیں کر سکے. ہماری نالائکی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے. اس میں ان لوگوں کا قصور نہیں تھا, مجھے اپنا قصور لگتا ہے. لیک آف فوکس ہے شاید, اور آپ کے خیال میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ شاید بڑھ گئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. مگر میں ایک بات نا, اشفاق صاحب کی تحریر میں نہیں مگر بانو آپا اور مفتی صاحب کی تحریر میں یہ پڑھ کے کہیں نہیں لگتا ہے 60+ بندے کی باتیں ہیں. سر ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ باتیں, بالکل جو نیو جنریشن کی باتیں تھی, ٹھیک ہے, ایون وہ سیکسولیٹی سے ریلیٹڈ ہی کیوں نہ ہو, جین میوٹیشن کی پوری جینیٹک میوٹیشن. میں کل ہی وہ اعجاز خان صاحب آئے تھے, ان سے یہی سوال میں کہ جینیٹک میں کہ یار اتنا سائنس کو یہ لوگ سمجھتے. پھر اشفاق صاحب کا بھی, بھائی جان ایٹ سب ایٹامک لیول میٹر ڈز ناٹ ایگزسٹ ود سرٹینٹی بٹ رادر شوز ٹینڈنسیز ٹو لیو. میں کہتا ہوں آپ کبھی بیٹھتے ان کے پاس,
they were not scientifically illiterate people that they are صحیح بات ہے کہ وہ لٹریچر کے لوگ ہیں, صحیح بات ہے, اور ان کو سائنٹیفک اس کا آپ ان کے پاس بیٹھے بندہ ہل جاتا تھا. صحیح بات ہے, آپ کشف سے لے کے سب اٹامک پارٹیکلز تک ان سے بات کریں, بالکل ٹھیک ہے, آپ سیکسولیٹی پہ ان سے بات کریں, وہ استادوں کی طرح بات کرتے, کسی چیز کا کوئی حجاب نہیں تھا, ہم بچے تھے ان کے. ہاں جی, آپ کی بات بالکل درست ہے. صحیح آئی بات, سیکنڈ دیٹ کہ یہ واقعی میں ایسا ہی ہے کہ وہ بہت بڑا کینوس ہے سر. انڈیڈ انڈیڈ. سر لینگویج کہاں گئی ہماری؟ اچھا, میں گزشتہ 20 سال سے ڈھکا چھپا کسی نہ کسی طریقے سے کوششیں کرتا رہا ہوں جی جی کہ میں اردو کے لیے کام کروں. جی, میں اردو کی نریشن پڑھن یہ آپ کی کرتا, پڑھن سنی ہے میں نے, سنی آپ نے, تو یہ میں نے کام کو تقریباً 20 سال قبل شروع کیا. آڈیوز تھیں وہ, آڈیوز تھیں ساؤنڈ کلاؤڈ پہ. میں نے اس وجہ سے شروع کیا کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم اپنی زبان کو کھو رہے ہیں کہیں, اور اردو کے ساتھ جو محبت ہے وہ اردو کی ایک بہت خوبصورت ریختہ ایک زبان ہے جس میں کہ آپ جس انداز میں گفتگو ہوتی ہے, جس انداز میں بتایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, جس انداز میں جذبات کو بیان کیا جاتا ہے, یا فارسی ہے یا اردو ہے, عربی مجھے اس لیول کی تو نہیں آتی, بس پڑھنی آتی ہے, کچھ تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں. تو مجھے یہ تھا کہ یہ کہیں ہم کھو نہ دیں. تو میں نے اس وجہ سے شروع کیا, دوستوں کی محفلوں میں اشعار پڑھتے تھے, ایسے ہی کسی نے ایک دفعہ ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیا, لوگوں نے میسج کرنے شروع کر دیے کہ بھائی تم کون ہو, کہاں سے, یہ کیا ہے. وہ پھر لوگوں نے فرمائشیں کرنی شروع کر دی, ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ کرتے کرتے وہ چیز اس لیول تک پہنچ گئی کہ وہ پھر میں نے کئی ایونٹس کیے, کراچی میں, اسلام آباد میں, لوگ ٹکٹ دے کے سننے آتے تھے, اور اس میں پھر میں نے یہاں پر ایک کسی زمانے میں ایک پٹاری نام کی ایپ آئی. اچھا, یہ اسپوٹیفائی کی طرح کی ایپ تھی اس سے پہلے, شاید میوزک وغیرہ اس میں ہوتا تھا, پاکستان کی ایپ تھی. اچھا, تو ان کو میں نے کوئی اپنی 250-300 ریکارڈنگس وقف کی, ڈونیٹ کی کہ یار یہ آپ لگا لیں, کیا پتہ آج کل کے بچے یہ سن لیں اور وہ اردو کی طرف واپس آ جائیں. اور اصل میں سر بات پتہ ہے کیا ہے پال بھائی, ہم نا کمپلیکس لوگ ہیں. میں اسی طرف شاید آنے والا تھا. ہم نا سبجوگیٹڈ, مورلی ایموشنلی سبجوگیٹڈ بائی ویسٹ. اور گورا فزیکلی چلا گیا ہے, گورا فزیکلی چلا گیا ہے, لیکن لاشعوری طور پر ابھی بھی اس نے ہمارے ذہنوں کو, ہمارے دلوں کو اس نے جپا مارا ہوا ہے. انفیریورٹی کمپلیکس میں ہم آج بھی بیٹھے ہیں, آج بھی بیٹھے ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسا ہے, یہی بات ہے. اپنا لینا چاہیے انگلش کو بھی, کوئی ایسا نہیں مسئلہ. جو لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یار وہ ترقی یافتہ قوم ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم لوگ بھی تو پیچھے رہ جائیں گے. بٹ عمل کا مسئلہ نہیں ہے جی, اس کے پیچھے کی نیت کا مسئلہ ہے. اگر آپ انگریزی اس لیے اپنا رہے ہیں کہ انگریزی ایک پروگریسو لینگویج ہے, دنیا جہان کی ٹیکنالوجی اس زبان میں ہے, ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے, میں کہیں جاتا ہوں کمیونیکیٹ کرنا ہے, 100 بسم اللہ. لیکن اگر آپ انگریزی اس لیے اپنا رہے ہیں کہ میں انگریزی بولوں گا تو میں صاحب لگوں گا, دوسرا روب میں آ جائے گا, میں انگریزی کے 2 جملے اونچی آواز میں بولوں گا تو میرا پیڈسٹل ہائی پیڈسٹل پہ آ جاؤں گا اور نیچے والا انفیریئر ہو جائے گا, اینڈ دس ول پروبیبلی پروو کہ جی میں کوئی بڑا 30 مار خان ہوں. اگر یہ سوچ ہے, ویئر یو آر کمنگ فرام, دیٹ ایکچولی میکس دا انٹائر ڈفرنس. ہمارے ہاں انگریزی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قصوروار میں آپ کو بتاؤں پنجابی ہیں. ہم نے پہلے پنجابی کو دغا دیا, ہم نے کہا جی پنجابی جو ہے نا وہ حقیر زبان ہے, ہم اپنے گھروں میں اردو بولیں گے. ہم نے اپنی اگلی پوری نسل کو, ہم سے پچھلی جنریشن نے پوری نسل کو اردو پنجابی سے محروم کیا, اب اردو سے محروم کر. اب اردو سے تو جو یہ والا آن سلاٹ تھا نا, یہ سندھی, بلوچی, پشتونز انہوں نے برداشت کر لیا تھا. لیکن ابھی یہ جو انگریزی والا آن سلاٹ ہے نا, ابھی میں آپ کو بتاؤں, آپ چلے جائیں کسی پشتون گھر میں, ان کے بچے کو اردو آتی ہو نہ آتی ہو, اس کو پشتو آتی ہے اور انگریزی آتی ہے. صحیح, انہوں نے پشتو نہیں چھوڑی, پشتو نہیں چھوڑی, سندھیوں نے سندھی نہیں چھوڑی. کیا بات ہے, ہم نے پنجابی بھی چھوڑ دی اور اردو بھی چھوڑ دی. کیا بات. یہ اس لیے ہم زیادہ قصوروار ہیں مجھے لگتا ہے. میں یوسفی صاحب کا مرید ہوں,
بلکہ ہندی میں کہتے ہیں بھکتوں میں, ٹھیک ہے نا. ہاں ان کی دو باتیں یاد آ رہی. کہتے ایک تو انگلش کی گالی ایسی بندہ خود کو بھی دے سکتا, ٹھیک. دوسرا وہ کہتے تھے کہ غزل گالی گنتی سرگوشی گر کی بات اور گندا لطیفہ صرف اپنی زبان میں بس. سر یوسفی صاحب کی تو بعض اوقات وہ بھی سر آپ دیکھیں بھائی کہ کیا کمال, ایسا مزاح کوئی مجھے تحریر کر کے دکھائے. اور آپ, میں اکثر اب یہ بات سوچتا ہوں, اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو شاید تھوڑا سا ڈیپ ٹریک ہو گئے. نہیں, کیونکہ زبان کی بات ہو رہی ہے. اب میں ہندوستان میں بہت بڑے بڑے آپ کو ملتے ہیں کامک, اسٹینڈ اپ کامکس ملتے ہیں. جی. ایک ذاکر کو چھوڑ کے, جی ذاکر کو چھوڑ, باقی جتنے بھی لوگ ہیں, یا کچھ ایک دو ہیں جو کہ سیاسی قسم کے سیٹائرز کرتے ہیں, زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جب تک کوئی سیکسول جوک نہ ماریں, بیچ میں گالیاں نہ دیں, ایگزیکٹلی, مطلب جو مزاح ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ اس سے علیحدہ ہی نہیں کر سکتے. بالکل, جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک لوگ ہنسیں گے نہیں. ایسا نہیں تھا. آپ پڑھیے یوسفی صاحب کو, پڑھیے آپ, ہنس ہنس کے. اچھا, یوسفی صاحب کی باتوں میں بھی سیکسولیٹی کا آنسر ہے, مگر وہ اتنی مزے کی ہے, اتنی خوبصورتی میں کہ جیسے ادرون لاہور کی کچھ گلیاں آگے سے نکاح کی جگہ اگر ایک طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورت. میں ایک اور آپ کو یاد کراتا ہوں, ہم نے اپنی جتنی بھی ابتدائی انیٹمی کی تعلیم ہے وہ بزرگوں کی گالیوں سے سیکھی. یہ اور شفیق الرحمان صاحب کیا بات, ٹھیک ہے نا. مرشدوں کا ذکر شروع ہو گیا تو کیا بندہ کہاں جائے, کیا کرے. ویسے یہ جو اسٹینڈ اپ کامیڈینس کی آپ کو بات میں بتاؤں نا, چاہے وہ پاکستان کے ہیں, ہم بھی اب انہی کو فالو کرنے لگے ہیں نا یہاں آج کل. کیرو کے نائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ناصر بھائی آپ یقین کریں, جتنی بھی باتیں نا آج سے 20-25 سال پہلے امان اللہ اسٹیج پہ کر چکا ہے, یہ ساری کی ساری باتیں جن کو آج کی جنریشن وہ ذرا انگلش میں کر کے دیکھ رہے, وہی براؤن پیرنٹس اور وائٹ پیرنٹس کا کمپیریزن ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید ہنسنا بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. پھر یوسفی صاحب یاد آ رہے ہیں, کہتے تھے ہمیں ہنسنا اور کھانا آتا ہی نہیں ہے, اس لیے یہ کافی عرصے سے یہ فن جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر رہا ہمارے یہاں. کہہ تو رجال ہے, بالکل کہہ تو رجال. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیجیے, آپ کے جتنے قداور لوگ تھے, مجھے ایسا کبھی کبھی لگتا ہے, میں بات چیت کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے, کبھی ان سے بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے یار, مجھے لگتا ہے کہ میں للی پوٹینز میں زندگی گزار رہا ہوں. آج کے دور میں جب میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہوں, بڑے بڑے عہدوں پر, بڑی بڑی مسندوں پر, بڑے بڑے فیم لیے ہوئے, بڑا پیسہ, ترقی, کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں, کوئی کھلاڑی ہے, کوئی شاعر ہے, کوئی لکھاری ہے, کوئی اداکار ہے, کوئی مزاح نگار ہے, کوئی مفکر ہے, فلسفی ہے, سیاستدان ہے. مجھے لگتا ہے یہ ان کے نا چھوٹے چھوٹے سے ریپلیکاز ہیں, بونے ہیں. آپ کو ان کی باتیں یاد آتی ہیں, آپ کو ان لوگوں کے کردار یاد آتے ہیں. صحیح بات ہے. ایگری, کہہ تو رجال ہے. ایگری سر, آئیڈینٹی کرائسس تو ہے نا پاکستان میں تو, بٹ آپ ہمیں بتائیں, آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, کون ہیں ہم لوگ؟ ہم عرب ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے, یا ہم اس دھرتی کے پوت ہیں؟ کون ہیں ہم؟ ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں, اسی لیے تو ہم جہاں دل کرتا ہے وہاں ٹر پڑتے ہیں. کون ہم اصل میں نا؟ یہ ایک میں اس کے اوپر ایک پوری سیریز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, جہاں پر میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ جب یہاں پر اسلام آیا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو, میں کچھ اس پہ ریسرچ کر کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک سیریز بناؤں کہ بھائی کس طریقے سے آیا, یہاں پر کیا تھا. ہمارے یہاں معاملہ پتہ ہے کیا ہے, ہم نے ہسٹری کو معاشرتی علوم میں یا باقی بعد میں بھی جگہوں پر ہم نے نا چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, فہد بھائی ہیرو ہیں تو ناصر ولن ہے. صحیح بات ہے. ناصر ہیرو ہے تو فہد بھائی ولن ہے. ہاں, حالانکہ یہ سبجیکٹو میٹر ہے. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں, ایسا نہیں ہوتا. دوسرا سر ایک بات یاد رکھیں, تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے, کہ عزیز نہیں لکھتا, فاتح ہی لکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا یہ جو کرائسس ہے نا آئیڈینٹی کا, کہ میں کون ہوں, میں اس دن ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا تھا کہ یار اللہ کی جانا میں کون ہوں. میں مسلمان ہوں,
میں اس دھرتی کا پوت ہوں, میں راجہ داہر ہوں, میں محمد بن قاسم ہوں, میں ظہیر الدین بابر ہوں, کیا ہوں, وہ ترک آ گئے, میں کون ہوں, میں سکندر ہوں, میں پورس ہوں, میں کیا ہوں, کون ہوں. اصل میں فہد بھائی مجھے لگتا ہے کہ نا یہ ایک صدیوں کا سفر ہے. جو زیادہ مسئلہ ہوا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے چیزوں کو ضرورت سے زیادہ بلیک اینڈ وائٹ کرنے کی کوشش کی ہے نا, اس کی وجہ سے. ایگزامپل دیں کوئی. مثلاً کہ جی راجہ داہر کے زمانے میں یہ تھا, وہ تھا, بھوکے ننگے تھے, یار اتنا سونا, اتنا سارا کچھ, سب کچھ تھا, پورا معاملہ چلتا تھا. یا غزنوی آیا, وہ لوٹنے کے لیے آیا, لیکن ہم نے اس کو بھی حضرت بنا دیا. ٹھیک ہے, 17 دفعہ آیا, مندر لوٹ کے جاتا تھا, سونے لے کے جاتا تھا, آپ نے اس کو بھی بہت بڑا حضرت بنا لیا. صحیح ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں اطراف میں جو لوگ غلط تھے انہیں غلط کہیں, جو لوگ صحیح تھے انہیں صحیح کہیں. اس کو ہسٹری, جو صحیح ہسٹری ہے نا, اس کو ایمبریس کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہم میں وہ تمام بٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے آباء و اجداد میں وہ ہندو سکھ تھے, وہاں سے ہی مسلمان ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں سے تو وہیں سے سارا معاملہ چلا ہے نا. ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ بیچ میں ہو سکتا ہے کسی نے کسی سے شادی کر لی, کوئی کچھ ہو گیا, باہر کا بلڈ بھی آ گیا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم دونوں آئیڈینٹیٹیز سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہونا چاہیے. میرا کہنے کا مقصد ہے, آپ یہ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم اس دھرتی کے پوت نہیں ہو, اور اگر دھرتی کے پوت ہو تو پھر تم مسلمان نہیں. صحیح بات ہے. ریلیجس آرتھوڈاکسی میں پڑھ کے نا مسلمان والے سارے ہیرو ہیں, اور جو مسلمان ہیں وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ آپ دونوں ہسٹریز کو ایمبریس کریں. دونوں ہسٹریز کے جو اچھے لوگ ہیں ان کو اچھا کہیں, جنہوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کی غلطیوں کو غلط کہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کام ایسے کیے. کوئی بھی فرشتہ تو نہیں تھا, کسی سے صحیح غلط کام ہوئے. ایوری بڈی, کوئی گریڈ میں آ کے مار گیا, کوئی غصے میں آ کے کر گیا, کچھ کر گیا. آپ صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط کہیں. صحیح بات ہے. اور ایکسیپٹ کریں کہ یار ایسی بات نہیں ہے, ہم مسلمان بھی ہیں, ہم اس دھرتی کا حصہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ ایسا آ گیا 47 میں کہ ہم نے کہا کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آگے چل نہیں سکے گا. صحیح. اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یار اب پوائنٹ وہ آ گیا ہے کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو پھر ہمیں نا معاملات ان سے الگ کر لینے چاہیے. وہ ایک ڈیسیجن تھا ہسٹری میں, آج سے کوئی 3/4 صدی پہلے انہوں نے ایک فیصلہ کیا, اور وہ ہم علیحدہ ہو گئے. وہ ٹھیک ہے, اس کو بھی ایمبریس کریں, اور لیکن سچ بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے ہوا ہے, ہم یہاں تک آ گئے ہیں. جب ہم, میرا خیال ہے, چیزوں کو ماسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو اوورلی صحیح بات ہے وہ وائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اینڈ وی آر گیٹنگ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. میرے خیال میں ہم نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا. ہم نے بڑی بددیانتی کی ہسٹری کے ساتھ. بھگت سنگھ سر ہمارا ہیرو ہے, بالکل ہیرو ہے. ٹھیک ہے, رام پرساد بسمل بھی ہمارا ہیرو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم یہ ہے کہ جن کو ہم نے ہیرو مانا ان کے بارے میں بھی ہم نے اگلی جنریشن کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے, اس کانٹیکس میں کہوں گا کہ پچھلی جنریشن بھی قصوروار ہے, کرنٹ جنریشن بھی قصوروار ہے. اگر شاہ رخ خان اشوک کا نہ بناتا, مجھے شاید اشوک کے بارے میں پتہ بھی نہ چلتا کہ کون تھا اشوک. وہ ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی, پھر بندہ ارتھ شاستر بھی اٹھاتا ہے, بندہ اس کے بارے سب کچھ, بندے کو موریہ کے بارے میں بھی بندہ پڑھتا ہے, چیز ہوتی ہے. چانکیہ کو پڑھتا ہے. میں نے خود ارتھ شاستر خریدی, میں نے پڑھنا شروع کی, اور میں نے دیکھا کہ واقعی سازشیہ تھا یہ بندہ یا نہیں تھا. میں کہا یہ تو گیم ہی کچھ ہو رہا ہے, یہ تو کافی وزڈم والا بندہ ہے. تھوڑی اس نے ذرا بتائیں منافقت کی باتیں, مگر وہ مینجمنٹ کے لیے بڑی ضروری ہیں وہ چیزیں. ٹھیک ہے نا, he was too blunt for his time in fact. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ہم نے اپنے ہیروز کو گلوریفائی بھی نہیں کیا نا سر, جو ہمارے تھے. اب رائے احمد خان کھرل, ٹھیک ہے, میری بڑی خواہش ہے کہ یار بلال لاشاری ایک فلم بنائے جس کا نام ہو کھرل. وہ بتائے کہ رائے احمد خان کھرل نے کس طرح سے بھائی انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ جہاد کیا. مطلب انسنگ ہیرو ہے, ہم اس کو کچھ کرتے ہی نہیں. حالانکہ کامتا تھا پورا اس سے. ایسے ہی ہے, کامتا تھا, ایسے ہی ہے. اور پھر ایک اور جو کام خراب ہوا سر, وہ آج تک بحث ہے. ہمارے یہ جو ہیرو ہیں وہ بھی ہیرو ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں. آج تک قائد اعظم کا کریکٹر نہیں ہمیں سمجھ میں آیا. میں اپنی بات کروں, مجھے نہیں آج تک سمجھ میں آیا. انگریز بندہ تھا, واقعی اسلامک بندہ تھا, واقعی اسلامک ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر بنانا چاہتے تھے. ابھی 3-4 دن پہلے حامد میر نے کو ویڈیو کیا کہ یہ کتابیں پاکستان میں جو ہے نا قائد اعظم کی سپیچز کی بین ہے, یہ باتیں جو ہے نا وہ سننا ہی نہ دی جائیں. ٹھیک ہے,
کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں ہم نے ایسا کیا اینڈ وٹ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف آل دس سر جی؟ اصل میں نا فہد بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان بنا نا شروع میں تو کچھ ٹائم گزر گیا جی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پر پہلے بیوروکریسی، پھر آپ کو پتہ ہے ڈکٹیٹرشپ آ گئی، اور پھر ایوب صاحب آ گئے. صحیح ہے. اب ان لوگوں کا سوچنے کا نا ایک اپنا زاویہ تھا. ٹھیک ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک خوف تھا کہ جو ہماری ایک پرسنل آئیڈینٹی ہے ایز پاکستانیز، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک انڈین آئیڈینٹی کے اندر گم ہو جائے. ٹھیک ہے. اس لیے کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ بنیادی اصول بنائے گئے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جب بڑی بڑی بیوروکریسی کی میٹنگز ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ 3 ایجنڈا پوائنٹس ہیں. پہلی چیز، ہم نے ایم کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی انڈین آئیڈینٹی سے مختلف ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے، جڑا مسلمان ہے ہیرو، جڑا ہندو ہے ولن. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. کوئی چیز جو ذرا سی بھی اس صراط مستقیم سے لیفٹ ہوگی، اس کو کھنچ کے یا تو سینٹر میں لے آؤ یا غائب کر دو. صحیح ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ کھینچ کے مسلمان کریں. کھینچ کے مسلمان کر دو، نہیں تو غائب کر دو، بتانے کی ضرورت. بہترین. ٹھیک ہے. بس یہ لائن ڈرا کرو، اور ہم نے اس کا سیف گارڈ کرنا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی یہ ہے. اینڈ وی شوڈ لک اینڈ پیپل شوڈ تھنک اینڈ نو کہ کل کو یہ نہ ہو کہ ہماری نئی جنریشن ہی یہ سوچنے لگ جائے کہ یار ہم میں اور ان میں تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. ان کو یہ بتاؤ کہ تم ڈفرینٹ ہو. صحیح ہے. کیوں ڈفرینٹ ہو؟ اور کچھ چیزیں تو جو فیکٹس تھے وہ تو تھے ہی تھے، پھر اس کے اندر جب آمیزش کی گئی نا تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کنفیوژن زیادہ ہوئی ہے کہ وہ جو فیکٹس تھے نا اس پہ بھی بچے کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ بھی پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں. صحیح بات ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے دیٹ از دا ریزن وائی اٹ ہیپنڈ. ٹھیک ہے. جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے سر، پریکٹسنگ مسلمان میرا نہیں خیال وہ تھے، لیکن کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دیں جو اس انسان کے کیریکٹر کے اوپر ایک انگلی چھوڑے، ناخن کا ایک ذرہ بھی اٹھا کے. آنیسٹی، اصول. واٹ این اپ رائٹ مین، واٹ این اپ رائٹ مین. I swear I'm so proud when I talk about him. صحیح بات ہے کہ یار ایسا کردار. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو سجدے کرنے والے 1000 مل جاتے ہیں. اس طرح کا متزلزل ایمان والا آدمی کہ جس کو پتا ہو کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ اینڈ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ واٹ پرائس آئی ہیو ٹو پے فار اٹ. اتنے اسٹرانگ اس بندے کی یہ کنوکشن تھی کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا. اس طرح کے کیریکٹر والا آدمی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پسند بھی اسی لیے کیا تھا. صحیح بات ہے. رب کو وہ اپ رائٹنس، وہ جو سچائی تھی نا، حالانکہ کتنے بڑے بڑے ملا مولوی صوفی کیا کیا نہیں بھرا پڑا تھا، رب نے ایک سوٹڈ بوٹڈ گورے کے وہ اللہ کسی کو بھی امامت دے دے، کسی کو بھی امامت دے دے. صحیح بات ہے. میں یہ کبھی کبھی چیز سوچتا ہوں ہاں جی کہ دس ایکچولی ٹیلز یو سم تھنگ. The strength of character is probably something that Allah subhanahu wa ta'ala values more than anything else. Indeed. کوئی شک نہیں. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی کسی نے کسی بندے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بہت سوموسلات کا پابند ہے کہ تو چھوڑو اس کو معاملات میں کیسا ہے یہ بتاؤ. This is something کہ 80% اخلاقیات ہے دین میں. ٹھیک ہے 20% امپورٹنٹ ہے عبادات پریکٹسنگ ہونا، مگر 80% اخلاقیات ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ I think he was so sincere to Muslims. دیکھیں میں خود جیسا مرضی ہوں، میں زندگی میں جس مرضی چیز سے گزرا ہوں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں میں اپنی اولاد کو نہیں چاہوں گا اس چیز میں سے گزرے. میں نہیں چاہوں گا، اولاد تو اولاد ہے، میں اپنی اگلی جنریشن کو نہیں چاہوں گا اس چیز میں سے گزرے، چاہے وہ میرے شاگرد ہیں یا مجھ سے چھوٹے بچے ہیں، وہ میرے بچے ہیں نیکسٹ جنریشن والے. مطلب میں اسی طرح فیل کرتا ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے
that he did it for the Muslims of the subcontinent and he had a conviction in it. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ تھا انگوروں کا ایجنٹ تھا, انگریزوں کا یہ تھا, فلانا تھا, یہ تھا, وہ تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آج جب میں دیکھتا ہوں نا ہندوستان کی طرف رخ کر کے, ٹھیک ہے, میں تو جس طرح کا کبھی کبھی وہ میرا متھا گھومتا ہے تو میں ان کو سنا دیتا ہوں کبھی ہندوستان کے دوستوں کو, تو یہ نیچے آ کے جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اور میں جو اب وہاں پر حالات ہیں نا فہد بھائی, بہت دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. شوگر کوٹ کر دیتے ہیں بس, ہے نا. نہیں, آپ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کو اصل میں اب مسلمانوں سے نفرت ہے, اور اس لیے نفرت ہے کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر, اب کل میری ایک ویڈیو کے اوپر ایک کامنٹ ہے, کہتا ہے تم لوگوں نے 1000 سال تک ہندوؤں کو مارا, اب تمہیں بھی ہم ماریں گے. آگے سے سنیے, کہتا ہے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب یہ تمہارے باقیوں کو BLA والے اڑاتے ہیں, دل خوش ہو جاتا ہے. سیڈسٹ, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے, دس از اے مائنڈ سیٹ دیئر, دس از اے مائنڈ سیٹ آف BJP RSS. اور اگر BJP چوتھی ٹرم میں وہاں جیت رہی ہے, میجورٹی لے رہی ہے, ووٹس لے رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر میجورٹی کی سوچ یہی ہے. صحیح بات ہے. جو سین وائسز ہیں نا سر انڈیا میں, جو کسی زمانے میں ہمارے زمانے میں تھی, ہم انڈین سے بات چیت کرتے تھے تو ہمیں دل خوش ہوتا تھا, یار کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں, لبرل لوگ ہیں, ڈیموکریٹک ویلیوز والے لوگ ہیں. کن ہو جائیں گے, ہم نے 80s میں چک لیا نا یہ ریلیجس آرتھوڈاکسی, جڑے ہم بسی چوپ رہے ہیں تسی چوپ لو آ کے, یہ ہندوتوا میں پڑھ کے تم لوگوں نے جو 8-10 سال بعد پتہ چلے گا تمہیں. یہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کی وہ ایک نظم ہے نا, تم بالکل ہم جیسے نکلے, بدھائی ہو بھائی بدھائی, مجھے پوری یاد نہیں, میں نے پڑھی تھی کس زمانے میں. اس کا کرکس یہ تھا کہ ہم جو فصل بو کے کاٹ کے اب بھگت رہے ہیں, تم نے اب بوری شروع کر دی ہے. صحیح بات, تو تمہیں پتہ چلے گا 50 سال بعد. ہم اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہے, ہم نے اس کی بنیادیں ڈالی تھی اسکول کی, جس میں تم داخلہ فارم جمع کرا رہے ہو. صحیح بات ہے, اس سے کچھ نہیں ملتا, اور دکھ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اور مجھے, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے کچھ ہندوستان کے دوستوں سے کہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یار ایک کہانی نا سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارا نا ہاتھی بہت بڑا ہے, اسے گرنے میں وقت لگے گا, لیکن ایک بار یہ ٹہ گیا نا تھوڑے کو چکیا نہیں جانا. صحیح بات. میں کہا اسی تے چکے گیا نا, تانوں چکن والا کوئی نہیں ہونا. صحیح بات ہے سر. تم اس چیز کو سوچ نہیں سکتے کہ یو آر پلئنگ وتھ فائر. وہ آپ کو اب سمجھانے کی کوشش کرنے کو سمجھتا نہیں ہے. میں بڑی دفعہ بات کرتا ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں تم یہ کیوں کہتے ہو, یہ کیوں کہتے ہو. یار مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, آپ اچھا بھلا ملک تھے سر, کیسے کیسے وہاں پر تخلیق کار تھے, کیا کیا لوگ, کیا کیا ذہن تھے. صحیح بات. مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے 70s 80s 90s کا انڈیا اور آج کا انڈیا زمین آسمان کا فرق ہے. اتنی مایوپک اور اتنی ون ڈائمینشنل اپروچ ہے. مطلب بس ان کو ایک ہی چیز سکھا دی انہیں, مسلمانوں سے نفرت کرو, پاکستان سے نفرت. ان کا قبلہ ہم نے سر تباہ کر دیا نا 91 میں, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے, اس کے قصوروار ہم ہیں. 2 مست ہاتھی لڑ رہے تھے, ہم نے کہا نہیں جی ایک ہاتھی کو تو ہم ٹکانے لگائیں نا ذرا, ان کا قبلہ ہم نے بدل دیا, وہ ساڑھے مرشداں والے ہو گئے ہوں, ٹھیک ہے. اور ان کو بھی کبھی وہ پسند آتا ہے, آج کل وہ ہمیں آئی لو یو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھائی چلو جو تم کرتے ہو نا ہم کریں گے, تم لڑکے سے محبت کرتے ہو ہم بھی لڑکوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تم لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہو ہم بھی لینے لگ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ یار جو پروگریسو نیشن ہے اسے فالو کرو, ٹھیک ہے نا, آپ بھی فالو کرو یہ چیزیں. لٹرلی میرے انڈین جو فرینڈس ہیں, ایون جن کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی, آف دا ریکارڈ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کی بیٹی اگر لیو ان ریلیشن شپ میں رہے تو آپ بادر کرو گے اس چیز کو. وائی وڈ آئی بادر, میرا بس فرض ہے اس کو بتا دینا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, آگے اس کی مرضی. لٹرلی 50s میں ہوگا وہ بندہ, اس نے مجھے یہ بات کی, اینڈ آئی واز لائک یار یہ مورالٹی کی کون سی جو ہے نا نچلی میں راج پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ. مورالٹی از ویری سبجیکٹیو. انڈیا میں جو چیز مورل ہے پاکستان میں مورل ہے, بہت گندا سین ہو گیا. اصل میں نا یہ ایک پھر
اور ڈائمینشن ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم مورالٹی جو ہے نا جی اس کی ڈیفینیشن جس طرح آپ نے بتایا سبجیکٹو ہے. میرا خیال ہے کہ ہم کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں مورالٹی, وہ جو مورل کمپس ہے اس کا نارتھ کس طرف کو رکھ رہے ہو. اگر تو آپ اس طرف رکھ رہے ہیں جس طرف دیکھتے ہیں آپ کے یار ویسٹرن کلچر ہے اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ کلچر ہے, بس ٹھیک ہے اس طرف کو نارتھ کر لو. جو اپنے ٹریڈیشنز ہیں وہ بھاڑ میں گئے اپنے آپ کو, وہی جو ایک ہمیں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس یہ بھی اسی کے ساتھ کپل ہوتا ہے. یونیورسل نہیں ہو سکتا نا یہ سب, ایسا نہیں ہو نہیں سکتا کبھی بھی یو یونیورسل. ہیو ٹو ہیو یور فیٹ گراؤنڈیڈ, یور روٹس ہیو ٹو بی ڈگ ڈیپ ان یور سوئل. If you do not have that, آپ تھالی کے بینگن ہیں, آپ اور ایٹ لیسٹ ان ون اسکول آف تھاٹ ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, ایک کو فالو کریں. انڈینز اب کیا ہیں بیسیکلی, وہ غیر پارلیمانی لفظ کہنا سوچ کے حساب سے تو خسرے ہو گئے نا. اے فالو کریے کہ اے فالو کریے, اے فالو کر, تو انہوں نے متنجن پکا لیا اپنی قوم کا, ٹھیک ہے نا. ایٹ لیسٹ ہم اس متنجن سے ابھی کافی حد تک بچے ہوئے ہیں, حالانکہ تھوڑی تھوڑی رنگ ایڈ ہو گئے ہیں ہمیں, بٹ پھر بھی ہم بہت بچے ہوئے اس چیز سے. صحیح ہے سر. ایک بات اکثر ہماری کی جاتی ہے کہ ایوری بڈی از اے ملینئر ان ریٹروسپیکٹ. ریٹروسپیکٹ میں ہمارے ابا جی سے پوچھو نا, ایک باقاعدہ ریسرچ کے مطابق پاکستان کے 80% ابے نا وہ کہیں 80s 90s میں ڈیفینس کا پلاٹ چاچو کو جو ہے نا 5 لاکھ میں بیچ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ باقاعدہ ریسرچ ہے میری, ٹھیک ہے. ایسا ہو تو ایسا کلیکٹیو لیول پہ بھی نا ہم نے کافی پلاٹ بیچے ہوئے ہیں پاکستان میں. سر آپ کو کیا لگتا ہے میجر 4-5 یا 2-3 بلنڈر پاکستان کی ہسٹری میں کیا ہیں جو ہم نے کیے ہیں, اگر یہ نہ کیے ہوتے تو مے بی وی کوڈ ہیو بین ان اے بیٹر اسٹیٹ؟ دیکھیں, ایک تو بالکل شروع سے جی میں کہوں گا جو پہلے بیوروکریسی کی انٹرفیرنس, پھر سکندر مرزا اور ایوب خان جو انہوں نے انٹرفیرنس کی. اصل میں فہد بھائی بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کو چلنے دیتے ہیں نا. اگر آپ چیزوں کو انجینئر نہ کرتے, یہ کاربوریٹر لال ہے یہ سامنے فیٹ کھلوتی ہے کاربوریٹر پا دے, یہ پلگ کٹ کے روز رائس لا دے, سینسر کٹ کے CD70 لا دے. سمجھ آئیے سر بات. یہ جو ہمارے آپریشن ہوئے نا سر, آئی تھنک انہوں نے نا ہمیں سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا, کیونکہ اس کی وجہ سے نا کنفیوژن ہو گئی, کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں رہی, فوکس نہیں رہا. دیکھیں سر, سب سے پہلے نا کسی قوم کا نا ایک فیتھ ہوتا ہے اپنے اوپر, پھر ایک فوکس ہوتا ہے, کچھ مائل سٹونز ہوتے ہیں. 99 میں نا میں 1 سال کے لیے چائنا رہ کے آیا تھا, ٹھیک ہے. I saw how they were working, and they used to tell me that we are 8 to 9 years behind the West in electronics, in technology. In next 10 years, we have to be 10 years ahead of them. You understand that? کیا vision ہے. This was their vision. میں جس جگہ پر ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, ان کا الیکٹریکل انجینئرنگ کا انسٹیٹیوٹ تھا, ٹھیک ہے. کین یو امیجن ان کے مائل سٹونز تھے, مائل سٹونز پورے نہیں ہوتے تھے, سیٹرڈے کی چھٹی ختم ہو جاتی تھی, ہر کوارٹر کے بعد ہوتا تھا, اگلے کوارٹر میں نہیں ہوتا, سنڈے کی چھٹی ختم ہو جاتی تھی, اگلے کوارٹر کا نہیں ہوتا تھا, وہ کہتے تھے یہ لیب کے ساتھ کمرہ ہے, یو ول ناٹ لیو دا پریمیسز, یو ول ورک ہیئر بیکاز یو آر لیکنگ بہائنڈ. یہ مائل سٹون پورا کر بیٹا تو تب چھٹی ملے گی, گھر بھی نہیں جانا, ادھر ہی اس کو کھانا دو. Do you understand the kind of conviction that I'm talking about? We lost the way. آگے کبھی کوئی باندر ڈگڈگی میں جا رہا ہے, کبھی کوئی مداری ڈگڈگی میں جا رہا ہے, نچا رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے. میرا خیال ہے شروع سے اگر وہ نہ ہوتا, آپ ہمیں ویژن دیتے نا, کہتے یار کام کرو, لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہوتا, آپ ووٹ دیتے, بندہ اچھا لگ رہا ہے رکھو, نہیں رکھ رہا, لوگوں کو پتہ ہوتا جو اوپر بیٹھا ہے کہ میں آئی ایم آنسریبل ٹو دیز پیپل, پھر کہانی مختلف ہوتی. ٹھیک ہے. پھر آپ کی کیونکہ بنیاد میں ہی ٹیڑھ آ گئی, پھر آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آف کورس پورا ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا,
ہم وہی ریٹورک بولتے رہے, ہم نے نہیں دیکھا, وہ جیتا, ہم نے اس کو اقتدار نہیں دیا. بے شک لوگ کہتے ہیں بھٹو جینیس تھا, فلانا تھا, اتنا بڑا جینیس تھا, اتنا بڑا تھا, تو دے دیتے یار. اتنا بڑا دل تھا واقعی میں, تم اتنے بڑے سائنسدان تھے, اتنے بڑے وہ تھے, تو دے دیتے یار, ملک بچا لیتے. صحیح بات ہے, کیا فرق پڑتا تھا. دیکھیں سر, ناانصافی جو ہوتی ہے نا وہ آگے آتی ہے. ٹھیک ہے, ادھر اس نے مجیب نے اپنا گیم کھیلی, اس نے کہا میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا, کمپنی علیحدہ ہو جائے گی پوری کی پوری, میں پورا ملک کنٹری علیحدہ کر کے بیٹھ جاؤں گا میں. وہ اس نے اپنا کیا, اور کیا بنا, دونوں کا انجام آپ نے دیکھا. پھر بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی, اس سے انڈسٹری کی بیڑا غرق کر دیا. کوئی انڈسٹریلسٹ پاکستان میں اس کے بعد سے نا کھڑا نہیں ہوا اس طریقے سے. وہ جو انڈسٹریل جائنٹس تھے نا, جس طرح آپ کو انڈیا میں نظر آتے ہیں, ٹاٹا گودریج, اب یہ امبانی سے, صحیح بات ہے, پاکستان کے اندر وہ چیز اس کی نیشنلائزیشن کے بعد, اب اس بات کو 50 سال گزر چکے ہیں, لیکن کوئی بھی آپ کا انڈسٹریلسٹ یہ کوشش کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ میں وہ کروں. پیپل ڈونٹ ہیو فیتھ ان دیٹ. وہاں سے نا آغاز ہوا, وہاں سے, اور لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا ملک سیف نہیں ہے, ادھر یہ ہمارا ملک نہیں ہے, ہمارا کیپٹل اس میں نہیں رہے گا, واہ, بچے یہاں رہ لیں گے, پیسہ باہر رکھو, پیسہ باہر رکھو. وہاں سے یہ بنیاد پڑی کہ لٹو تے پھٹو. جو بزنس مین ہے اس نے یہاں سے مال اٹھایا, باہر سٹور کرنا شروع کر دیا, کہ ادھر تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کب کیا ہوگا. پھر زیاد صاحب آ گئے, زیاد صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا, انہوں نے اسلامائزیشن کر دی, انہوں نے ہر چیز کے اوپر ہی جو کر دیا کہ تو انج کرے گا تو انج ہو جائے گا, وہ گٹوں سے اوپر تمہاری شلوار کیوں نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, وہ ان چیزوں کے اوپر چلے گئے. میں یہ نہیں کہتا یار یہ چیزیں کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے, مذہب کا حصہ ہے, 100 بسم اللہ, میں بھی مسجد میں جاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, شلوار اوپر کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ سارا اسلام ان چیزوں میں نہیں تھا. سارا اسلام اس میں جس طرح وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آپ نے کال سنایا, معاملات میں تھا, میرے کردار میں تھا, اور وہ صرف پرسنل کردار نہیں تھا, میرا خیال ہے ایک قوم کا ایک اپنا ایک کلیکٹیو کردار بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, وہ کس طرف کو جا رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھا گیا. وہ ایک بہت بڑی گراوٹ تھی. تو اس کے بعد تو چل ہے سر, اس کے بعد تو تنزلی کی ایسی داستان ہے کہ میں کیا سناؤں. مجھے ہمارے ایک انکل اکثر کہتے ہیں پاکستان نا بیٹا یاجوج ماجوج کی دیوار ہے, اسے روز لوگ چاٹنا شروع کرتے ہیں, یہ رات کو اتنی پتلی رہ جاتی, صبح اٹھتے ہیں پھر اتنی موٹی ہوئی ہوتی, پتہ نہیں کس بزرگ کی دعا اسے لگی ہوئی ہے کہ یہ دیوار نا بار بار موٹی ہو جاتی, اسے جتنا بھی کھاتے رہتے ہیں. بس کسی نے کل ایک وہ بھیجا ہوا تھا, کہتا ہے قیام پاکستان کے ساتھ ہی توام پاکستان کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, لیکن ہڑتے روٹی کھل گئی ہے. صحیح ہے. میرے ابو نا ایک اکثر شعر سناتے ہیں, کہتے ہیں نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور, خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. یہ 100% یہ چیز ہے. پر سر اگر ہم سولوشن کی بات کریں کہ چینج کیسے آئے گا, آپ تو ایک ڈکٹیٹرشپ کی بات کہہ رہے ہیں نا, میں بھی مارگن ہاؤزل کو پڑھ رہا تھا, شاید سائیکالوجی آف منی میں لکھا تھا, کہتے ہیں جی امیجن کرو ایک کنٹری کے اندر نا ایٹامک بام پھٹ جاتا ہے, دنیا ساری تباہ, کوئی نہ لائف رہی نہ کچھ, ہیٹ ہر طرف ریڈیشنس, اور پھر اگر اس کنٹری کو کہا جائے کوئی نہیں بھائی تم 10-20 سال میں پوری دنیا کے جو ہے نا وہ پہلی دنیا کے اندر تمہارا پھر سے شمار ہو جائے, تم سائنس اور ٹیکنالوجی میں پھر ہو جاؤ گے, تو کوئی کہے گا یار کیا بکواس کر رہا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ہمارا تو سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ چیز جاپان نے کر کے دکھا دی. سر اب میرا یہ بہت زندگی کا بہت بڑا معمہ ہے, چینج اوپر سے نیچے کو آتا ہے, نیچے سے اوپر کو آتا ہے. ہمیں لیڈر چاہیے یا ہم مورلی ایموشنلی سگیشس لیول پہ ہم انتہائی گھٹیا اور کھسی قسم کی قوم ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. گراؤنڈ لیول پہ انسان بنانے کی ضرورت ہے, یا اوپر سے کوئی آئے گا مسیحا اور کوئی لیڈر آئے گا وہ ہمیں صدا کرے گا, کیا ہوگا؟ اچھا, اب یہ بھی دونوں چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہو سکتی, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اچھا, یہ ہمارے یہاں نا ہم ایک ایشو ہے ہم لوگوں کا, ہم چیزوں کا نا اوورلی سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک, ایگری. دیکھیں چیزیں اس طرح نہیں ہوتی, یہ کمپلیکس میٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں, اوپر والے کا بس نہیں ہے تو چک چک اندر سٹن گے, پینٹا لاون گے تو بندے دے پتر بن جائیں گے. میں اور آپ کتنا رجسٹ کر سکتے ہیں, کتنا رجسٹ کریں گے؟
ایک مڈل کلاس شریف آدمی روز کی روٹی روزی کمانے والا یا ایک غریب آدمی کیا ریزسٹ کر سکتا ہے؟ میری آپ کی کیا اوقات ہے مجھے آپ بتائیں. ابھی کوئی مجھے آپ کو کوئی سزا دینا چاہے تو دے دے, کون پوچھے گا؟ 2 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے کون ناصر بیگ اور کون فہد, کون پوچھے گا؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. نیچے میرا خیال ہے لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ درست نہیں ہو رہا. صحیح ہے کہ چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے, یہ خواہش ہونی چاہیے لوگوں کی. ایمان کا کمزور ترین درجہ ہونا ضرور چاہیے, ہونا تو چاہیے, کیونکہ اگر وہ بھی نہیں ہوگا نا تو پھر تو سمم بکمن عمیون, پھر تو دلوں پہ مور لگی, ختم اللہ علی قلوبہم, کہ پھر تو آپ کے دلوں پہ مور لگا دی رب نے, پھر تو آپ تبدیل ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے. کہیں کسی کو کوئی اگر کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش بھی کرے, کہیں ایک ریزیلینس کا وہ دکھائی دینا چاہیے. ریولوشن وغیرہ اس طرح بہت مشکل ہے آج کل کے دور کو. لاسٹ ریولوشن کون سا آیا تھا؟ ایران کا ہی ریولوشن تھا, وہ بھی 50 سال ہو گئے, پہلوی کے خلاف, بس وہی ہے, 50 سال ہونے کو اس کو بھی, اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا بنا. تحریر اسکیئر ہے یا کچھ ایسا. اس کے بعد لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ریولوشن کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جی, جان تو میں دے دوں گا, 20 سال بعد پھر وہی کہانی ہو جانی ہے, تو مجھے جان دینے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چینج کی تمنا نہیں ہونی چاہیے, پتہ نہیں ہونا چاہیے کہاں غلط ہے کہاں نہیں ہے. لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ جب اوپر کوئی بندہ آتا ہے نا جو سنسیئر ہوتا ہے اور واقعی تبدیلی لانا چاہتا ہے, چیزوں کو بہتر کرنا چاہتا ہے, جب کوئی اس طرح کا بندہ آئے کہ یار یہ جو کام غلط ہو رہے ہیں ان کو سیدھا کریں. Anybody who has got authority, if that person comes and that person is strong enough to handle all the pressures that come with that intention, and those pressures are within and without, you have to be really strong to stand your ground for that. اس طرح نہیں ہوتا. صرف آپ کو نا صرف گڈ ول سے سب کچھ نہیں ملتا. You have to be very strong, you have to be shrewd, you have to be strong. دنیا کا آپ کو کوئی لیڈر ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کام کیے ہوں اور وہ نائیو ہو. نائیوٹی سے کام نہیں چلتا. آپ کو چانکیہ بھی چاہیے, آپ کو سب چاہیے, وہ پرنس والا وہ بھی چاہیے, میکیاویلی بھی چاہیے, آپ کو یہ یو نیڈ somebody who has good intentions, who's strong, so strong and has the mechanism, اور اس کے پاس وہ ٹینٹیکلز ہیں کہ وہ اندر اور باہر دونوں طریقے سے, اور اس کے پاس وہ ایک پلان ہے کہ میں اس طریقے سے اس قوم کو اس طرف لے کے آؤں گا. اور اٹ ول ٹیک 70 75 80 سال کا بگاڑ, لاٹ آف ٹائم, 100 سال بھی کوئی نہیں ایسا مسئلہ. اچھا 100 200 سال پہلے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اوپر سے کسی کا آنا بہت زیادہ ضروری, بٹ اوپر سے کوئی آ جائے نا تو ہمارے ہاں اب کسی کے دل میں تو اتر کے ہم دیکھ نہیں سکتے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. مجھے ایک دفعہ میں ویگن میں جا رہا تھا, ایک بڑی انتہائی میں کہتا ہوں فارغ قسم کا بندہ, اس نے ایک بات کہہ دی, اس دور کا سب سے بڑا جہاد نا انسان کو انسان سے جوڑنا ہے. یہ کوئی 20 سال پرانی لائن آج تک میرے ساتھ ہے. میں کہ یار اس بندے نے پوری سمری بتا دی پاکستان کی. اختلاف رائے جہاں پہ آ جاتا ہے نا, چاہے وہ نون لیگ پی ٹی آئی کا اختلاف ہے, چاہے وہ شیعہ سنی کا اختلاف ہے, آپ اور میں کبھی ایک پوائنٹ پہ آ ہی نہیں سکتے کہ تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, ٹھیک ہے, کامن ٹرمس پہ ہم آ نہیں سکتے. سر بتائیں کہ انڈیویجول لیول پہ 2 لوگ اختلاف اگر کرتے ہیں ہمارے, خواہ وہ ریلیجس ہے, پولیٹیکل اختلاف ہے, ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ایز این انڈیویجول میں کیا کر سکتا ہوں؟ کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو لیو ود آور ڈفرینسز. یس, لائک انڈیا ڈیڈ ٹو ڈس ایگری. میرے بہت اچھے دوست ہیں, ہمارا سنی شیعہ, ایسی باتوں پہ ہماری بات ہو جاتی ہے اور وہ ہم سے ہر بات کر سکتے ہیں. میں ان چیزوں سے اگری نہیں کرتا, صحیح ہے, لیکن میں ڈنڈا پکڑ کے اس کے سر پہ نہیں مار دیتا, اس کی بات سنتا ہوں اور سمجھ لیتا ہوں کہ اس کا یہ نقطۂ نظر ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اسی طرح بہت سے دوست ہیں, کچھ پشتون ہیں, کچھ بلوچی ہیں, کچھ سندھی ہیں, وہ بھی بڑی بڑی سنا دیتے ہیں پنجابیوں کو.
صحیح. وہ بھی میں سن لیتا ہوں اور جو بات ماننے کی ہے مانتا بھی ہوں, کچھ چیزوں پہ اختلاف بھی کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ کیا what is the mechanism of interacting with each other. We should teach our people how to learn to handle the differences that they have. ایک difference of opinion کو handle کیسے کرنا. اگر میرا ایک دوست میرا بھائی ہے, وہ کہتا ہے یار تیرا دماغ خراب ہے کس طرح. اب ہم ایک گھر میں پلے پڑے ہیں, ایک ماں باپ کے بچے ہیں, وہی ماں باپ اس کے وہی میرے ہیں, اسی اسکول میں وہ پڑھا ہے, اسی اسکول میں میں پڑھا ہوں, ایک ہی کمرے میں ہم دونوں رہتے ہیں, یار دوست بھی ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, کتابیں بھی ایک جیسی پڑھتے رہے, ایک ماحول ملا ہے. 10 میں سے 5 چیزوں پہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں, 5 پہ نہیں کرتا. صحیح بات. اب میں کیا کروں, اس کو ڈنڈا ماروں یا مجھے ڈنڈے مارے؟ نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹا ہر کوئی چیز جس سے تم اتفاق نہ کرو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کو غلطی کا فتویٰ لگا کے اس کے سر پہ ڈنڈا مارنا ہے. کیا بات. دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹاٹ ٹو پیپل. صحیح بات. اور نیکسٹ جنریشن پرٹیکولر. اور یہ چیز کرکٹ میں نے سب سے زیادہ یہ چیز سیکھی کہ ہر بال کھیلنے والی ہوتی ہی نہیں ہے. سر زندگی کا سب سے بڑا لیسن جو میں نے سیکھا تھا نا, وہ یہ تھا کہ ویل لیفٹ کیسے کرنا. صحیح بات. کئی دفعہ نا رسپونڈ کر کے آپ کئی دفعہ پھنس جاتے ہو, خاص طور پہ بیوی کے سامنے. ٹھیک ہے, ہر بات کا جواب نہیں, ہر چیز کا سولوشن نہیں دینا. سر ہے نا, بتاؤں کہ تیرا غم میرا غم, خاموش رہے نا, خاموش رہیں. اور بہت سی جگہوں پر یہ خاموشی یہ صرف نفل اور سنت ہی نہیں, یہ فرض ہے. آپ کو خاموش ہونا چاہیے, بالکل چپ کر کے خاموش سن لے. یہاں پہ سمن بکمن امیون بندہ ہو جائے نا تو وہ بالکل ٹھیک ہے. سر کوئی میں اپنی ذاتی اس کے لیے اصلاح کے لیے کچھ کتابیں سر آپ سجیسٹ کریں گے, آپ کی کوئی فیوریٹ ہوں, یا آپ کہیں کہ پاکستان کی یوتھ کو یار یہ 3-4 چیزیں تو پڑھنی چاہیے نا یار. سر ایک کتاب تو میں ضرور آپ کو ریکمینڈ کروں گا بچوں کو خاص طور پہ, وہ میں کہتا ہوں کہ 21 Lessons for 21st Century نوال یووا ہریری کی. وہ آپ پڑھیے. ایتھیسٹ دا نام لے لیا. اچھا چلو اس کو آپ پڑھیں. نہیں دیکھیں, آپ کتاب پڑھیں, آپ اس کے ساتھ اگری کریں نہ کریں اور بات ہے. میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں, اچھا یہ جو 21ویں صدی ہے نا, یہ اور یہ جو اگلی جنریشن ہے, آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا دیکھنا ہے. صحیح بات ہے. chaos ہے. The kind of chaos, the kind of division in the world, the kind of deception, and the kind of hard work. یہ ایک اپنی ایک لائف سپین میں کم از کم 6 سے 7 پروفیشن بدلیں گے. Because the technology is changing so fastly that they have to do that, otherwise they will become redundant. پھر religious onslaught ہوگا, ethnic onslaught ہوگا, divisions ہیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. ابھی تو آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ جب 3D, وہ ابھی یہ جو آپ ڈیپ فیک ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں, ٹپ آف دا آئس برگ, یہ ڈیپ فیک جب آپ کے سامنے 3D آئے گا, کوئی ایک مانسٹر آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کہیں گے یار یہ ریئل ہے کہ فیک ہے, تو اس کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ کے پاس کیا اتنی مورل اسٹرینتھ ہے؟ آپ کا مورل کمپس کس طرف کو ہے؟ آپ کا انٹلیکٹ کدھر ہے؟ آپ نے اتنا پڑھا ہوا ہے؟ صحیح ہے. آپ نے روزی روٹی بھی کمانی ہے, آپ نے اپنے آپ کو سیدھا بھی رکھنا ہے, آپ نے یہ سارے آن سلاٹس بھی دیکھنے ہیں, آپ نے گرو بھی کرنا ہے, ایوالو بھی کرنا ہے, کوئی ایک گول بھی رکھنا ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے. صحیح بات. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے, سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ واٹ یو ول بی یو نو tackling in this century. ٹھیک ہے. and next one. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھنی ہے اس وقت میں چاہوں گا کہ کچھ پاکستانی ادیبوں کی بھی, جس طرح بانو آپا کی راجا گدھ, میں کہوں گا کہ یار وہ ضرور پڑھو. ٹھیک ہے. اپنا کیا نام ہے, شہاب نامہ پڑھیں, اس لیے کہ آپ کو اپنی روٹس کا پتہ چلے. ہاں بس اس لیے اس کی جادوئی کہانیاں نہیں پڑھنی. وہ نہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, اور پتہ چلے کتنی منافقت ہے ہم لوگوں میں. یہ ہے کہ آپ اس لیے پڑھیں, ان چیزوں سے مروب نہ ہو جو باتیں آپ نے کہی ہے. ریڈ اٹ ایز a journey of somebody who was at a very powerful place. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. And he met all those people who were the decision makers of Pakistan at that time.
اور اس میں سے اگر 20% بھی سچ ہے تو آپ کو حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور کیا نہیں ہو رہا. ان کا قائد سے ملاقات کا واقعہ یاد ہے سر یہ سر قائد کے فائدے کی انفارمیشن دینے آئے اور انہوں نے ان کو اس بات پہ بھی ڈانٹ دیا تھا. میں کہتا ہوں یار ونس اگین یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا. I got goosebumps reading all that. بہت کچھ ہے. ہاں آخری چیپٹر بڑا اوور ریٹڈ سا ہے. میں اصل میں وہ بھی آخری چیپٹر میں کیا ہے میں کہ عید کک بھی نہیں سی ہے یہ کیا ہے یا میں کہتا ہوں میری لیول سے کوئی ہائی چیز ہے مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے وہ بھی میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے, یہ ہمارے لیے تھا نہیں, ہمارے لیے تھا شاید میں بھی یہ بتایا گیا. میں اچھا ٹھیک صحیح ہے. اور بتائیں. اور ابھی فی الحال اتنی میرے ذہن میں آ رہی ہے, کچھ میں آپ کو مزید بتاؤں گا. نہیں بالکل کوئی ایسا مسئلہ. سر فائنلی ہماری جو پوڈ کاسٹ کا اینڈ ہے وہ مٹھاس پہ ہوتا ہے. آپ کے لیے میرے پاس گفٹ ہے سر, گھر سے گھر تک کی برفی. ٹھیک ہے, مگر یہ ایز یوزول فری میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یو ول ہیو ٹو پے پرائز فار دس. اس کی قیمت ایک مسکراہٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ نے کافی مسکرا دیا, بٹ سر آپ کو یہ ہمیں ٹیسٹ کر کے سر آپ بتائیں گے کہ یہ آپ کو کیسی لگی, اور پھر سر آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اور بھابھی کو کھلا سکتے ہیں. اور اس کو کھاتے ہوئے آپ نے بتانا ہے مجھے فائنلی جی بالکل بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ بتائیں سر ہمیں بس. سر یہ تو کسی کے پاس بھی نہیں. وہ مفتی صاحب طارق صاحب تو کہتے تھے گوگل میں ایرر آ جائے گا اگر آپ یہ سرچ کرو گے تو. ٹھیک ہے سر, یہ تو سر آپ ٹیسٹ کر کے بتانے اینڈ یو ول ہیو ٹو ٹیک اے بگ, نہیں چھوٹا نہیں بڑا لینا, بس یہ بڑا ہی ہے سر, بہترین ہے. ٹھیک ہے سر, کھا کے بہت خوب سر. انبائسڈ سر لوری ہے. ہاں کھان پین کے معاملے پکے لو رہی ہے. کھان پین کے معاملے ٹن ٹناٹن لو رہی ہے. بہت اعلیٰ سر, صحیح, بہت خوب, بہت زبردست سر. کوئی فائنل سر میسج ہو جائے کیمرے میں دیکھ کر ہماری یوتھ کو, سر یوتھ کو بھی اور سب کوئی. میسج میرا یہی ہے جی کہ سب سے پہلے تو ٹرائی ٹو فائنڈ یور کالنگ. آپ اس دنیا میں آئے ہیں, ایک دن چلے جائیں گے. آپ کی سب سے پریشیس کموڈٹی جو ہے نا وہ آپ کا ٹائم ہے. آپ نے اس ٹائم کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف فون پہ اسکرولنگ کرنی ہے, آپ نے صرف ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنے ہیں, یا واقعی یو وانٹ ٹو میک سم تھنگ آؤٹ آف دس ٹائم, تاکہ آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں کچھ کر کے گیا ہوں. ایک میکسیکن پروورب ہے, انسان زندگی میں 3 بار مرتا ہے. پہلی دفعہ جب اس کو یہ ادراک ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے 6, 7, 8 سال کا, خاندان میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے, وہ پہلی ڈیتھ ہے. دوسری ڈیتھ تب ہے جب آپ واقعی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور تیسری ڈیتھ تب ہے جب اس کرۂ ارض پہ آخری دفعہ کوئی آپ کا نام لے گا. وہ تیسری ڈیتھ آپ کی کب ہوگی یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سو ورک فار دیٹ. کیا بات ہے, زبردست. 3 ڈیتھ کا انہوں نے ذکر کیا. میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے بیٹا دہی لا دو, دوسرا مرحلہ ہوتا ہے سنے جی دہی لا دیں, تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ابو دہی لا دیں, اس کے بعد موت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ابلیس کی مجلس شورا کا, کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. تو وہ شرار آرزو رہنا چاہیے. میرے خیال میں ڈاکٹر ناصر بیگ صاحب وہی آرزو کا ایک شرار ہیں جو آج میرے ساتھ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا فاضل کہ آپ نے بلایا, بہت لطف آیا, بہت شکریہ, بہت نوازش. مائک آگے کر دو بات. کوئی نہیں, میں کر لیتا. آپ چیئر آگے لے آئیں. اچھا, میں اصل میں چیئر پیچھے اتنی کیپیسٹی آنے کی, وہ چیئر اصل میں نا وہ پیچھے چلی جاتی ہے, وہ بیکاز آف دا ویلز. کوئی بات کوئی نہیں فریم ٹھیک ہے نا. اچھا انٹرپٹ